والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صلوات بری محمد علی محمد. آپ سے گزارش کریں گے اس مجلس کے بانی مولانا مرزا احمد علی ملک ساجد علی عرفانی اور تمام خدمت گزار جو گزر گئے اس زمانے سے، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں. صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ وسلم. نہیں، مل کر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجیے. مشکل ہے کہ آج لوگ تو کیمرے لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھی نہیں. یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے اس کے اندر. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. دیکھیے الحمدللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم، عرصہ تو بہت ہو گیا، 20 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ریپورٹ پارٹی میں 80 90 سال ہو گئے شاید ریپورٹ پارٹی کی بات یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، جب سے بھی کوئی ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو کوشش کیا ہوتی ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے. یہ آج کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہمیشہ سے ایسا ہے. کچھ لوگوں کو پریشانی ہے وہ جانے ہی رک جائے، ختم ہو جائے. اچھا، شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا کوشش کی جاتی ہے روکنے کی، شاید یہی طریقہ ہے عزاداری کے آگے بڑھنے کا کہ جب تک مخالف روکتا نہیں مومنین آگے بڑھتے نہیں. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. یہ عزاداری جو ہماری ہوتی تھی نا، آپ کو سیدھی بات بتاؤں، میں تاریخ پڑھتا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں. اس پورے برے صغیر میں 10 دن ہوتی تھی بھائی، اور 10 دن کے بعد چہلم کے دن، اور پھر اس کے بعد خرچہ ختم. چہلم کو تازیہ 8 ربیع کو اٹھاتے نا، یہ تازیہ کو اٹھتا تھا، چہلم کو اٹھتا تھا. یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے بات بتا رہا ہوں. جو 8 ربیع کو آخری ہے نا، چپ تازیہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کیا اٹھتا تھا؟ چہلم کو. اس کا چپ تازیہ نام نہیں تھا، تازیہ اٹھا، تازیہ ختم ہوگی، چہلم میں ختم ہوگی. اب وہ کیا ہو، مخالفت شروع ہو گئی، لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے 10 محرم کے بعد گیپ آتا تھا، وہ گیپ ختم کر دیا. پورے 50 دن عزاداری ہوگی بھائی. چہلم تو پھر وہ چہلم پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، معاملہ 8 ربیع الاول تک چلا گیا. اب 8 ربیع الاول تک کی عزاداری میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، پورے سال کی عزاداری ہوئی. اور سنیے، جلوسوں میں ان کو تکلیف دی. جلوسوں کو ختم کرو، کم کرو، ایسا کرو، ویسا کرو. پوری دنیا نے دیکھا 4000 جلوس چہلم پہ نکلے کہ نہیں نکلے؟ 4000 جلوس روک سکی دنیا؟ بس معلوم ہو گیا نا کہ جتنا روکا جائے گا. یہ معجزہ آپ کا دیہا نہیں ہے، یہ معجزہ اس کا ہے جس کی عزاداری ہے. معجزہ اس کا ہے جس کی اس نے، وہ خود اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. ہمارا معاملہ ہے حسین کے ساتھ، حسین کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. وہ اس کا ذکر کو زندہ کرے گا، یہ اس کے ذکر کو زندہ کر دے گا. اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں. کبھی یہ باطل گمان یا خیال دل میں آنے لگے کہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا، اتنی مخالفت پڑ گئی، اتنی مخالفت پڑ گئی. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں. یہ ہزاروں، میں تو ہزاروں کہتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں کئی لاکھ آج کی مجلس میں آئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو بھائی میں پڑھ رہا ہوں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ اپنی مجلس پڑھ رہے تو کہہ رہے لاکھوں کا مجموعہ. لیکن چلیے ہزاروں تو ہے نا بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو. یہ ہزاروں کا مجموعہ، رات بھر سے، رات سے آئے ہوئے لوگ، دوسرے شہروں سے آگے ٹھہرے ہوئے، سب ٹھہرے ہوئے. تو خدا کے بندے، تم کہاں میں موقف روکو گے؟ تم کہاں کا کرو؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم جو کچھ
کا تعلق کسی اور کے ساتھ. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعونی طاقتیں اپنا کا فعل انجام دیں, نمرودی طاقتیں اپنا فعل انجام دیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ زائرین کے ساتھ جو واپس آ رہے تھے کربلا سے, ان حکمرانوں نے بنو امیہ اور بنی عباس والا رویہ رکھا. نفرت روکا جائے, ان کو پابند کیا جائے, ایک دن روکا جائے ان کو, اذیتیں دی جائیں. تم کیا کرو گے, اذیتیں کیا دو گے؟ خدا کے بندو یہ وہ قوم ہے, ہاتھ کاٹے گئے زیارت کی, ہاتھ نہیں کاٹے گئے زیارت کی. اور اب بھی دیکھ رہے ہو کہ تمام تر تکالیف کے باوجود, ہاں یہ الگ بات کہ جتنے چھپے ہوئے یزیدی تھے اس چہلم کے بہانے وہ بھی سامنے آ گئے. بچے سامنے کھڑے ہیں, جوان سامنے کھڑے ہیں نا, ابھی پریشر بڑھ رہا ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھتے جا رہے ہیں آگے. ایک لائن کھڑی ہوگی, یعنی آج مجھے لگ رہا ہے آخری میں میرے سامنے کھڑے ہوں گے سب. تو اگر یہ وہیں بیٹھ جائیں بیٹا, کوشش کریں کہ بیٹھ جائے تو ذرا سا باہر تو کھڑے ہیں, ان کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے بات. تھوڑی سی کوشش کر لیں, کیمرے رکھ لے میرا بیٹا, جیب میں رکھ لے, بعد میں دوسرے سے لے لیو, تو پہلے بیٹھنے کی کوشش کر. صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر. مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ مسئلہ صرف اتنا ہو گیا کہ جتنے کیمرے ہیں نا اتنے چینل ہیں, اور سب کو جلدی ہے کہ میں جلدی سے اپنی بریکنگ نیوز آگے پہنچا دوں. آرام ٹھنڈا کر, ایسا نہیں ہوتا, آرام سے تاکہ پروگرام ڈسٹرب نہ ہو پائے. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ, شاید بیٹھ جائے تاکہ ماحول بن جائے, مجلس کا ماحول بنے. بیٹا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, سب یہ ایسے شور بھی آ رہے ہیں, اوپر سے آپ سب چڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں. صلوات دیکھیے مل کر بلند آواز سے. بس رب بنا ان اسکرت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا یقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے رب, میں اپنی ذریت میں سے, اپنی اولاد میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں, عند بیتک المحرم, تیرے پاک و پاکیزہ گھر کے ساتھ ہمسائے میں اپنی اولاد میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے پروردگار کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ تیری عبادت کو قائم کرے. پڑھے نہیں, کیا کریں؟ یاد رکھنا, پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے. نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا. نماز پڑھ لی جاتی ہے, اب ابا نہیں یاد کراتی, سب کو پڑھنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے, پڑھ لی نماز, ہو گئی نماز, ہاں ہو گئی, قائم نہیں ہوئی. نماز پڑھنا اور ہوتا ہے. یہ معلوم کب ہوتا ہے کہ نماز قائم ہونے کے لیے بھی, جب حق اور باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے. جب حق اور باطل کا معرکہ گرم ہو اور تیروں کا مے برس رہا ہو اور کوئی ان تیروں کی برسات میں اپنا مسلح بچھا دے, تو یہ نماز پڑھنا نہیں ہے, یہ نماز قائم کرنا. یاد رکھنا, کیوں قیام کا لفظ, قیام کا لفظ, قیام کا لفظ پورے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قیام کا لفظ بتا دیا. پڑھنا اور ہے, قیام اور ہے. قیام کا تعلق ہے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے, یعنی وہی نماز جو کبھی علی تیروں کی چھاؤں میں ادا کرے, کبھی حسین کربلا کے میدان میں تیروں کی برسات میں قائم کرے. اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا. یہ بات تشریح کرے, موضوع یہ نہیں ہے کہ تشریح کرے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے معبود اس لیے اپنی ذریت میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. پڑھنا اور ہے, پڑھنے والوں کو دیکھ لیا نا آپ نے, پڑھنے والے چلا رہے تھے 100 سال سے, چلا رہے تھے اللہ کے سوا کچھ نہیں, اللہ کے سوا کوئی اس کی پکارنا, خبردار شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. وہ توے بھی وہاں کھڑے رہتے تھے. توے کہتے کیا کہتے نہیں, متوے, تو نیم لگا دو ساتھ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد متوے. ہمیں ہماری زبان کا لفظ ہے, جب توے کہتے تو کبھی برا نہیں مانے, کوئی دوسرا ہمارا کو برا مانتا ہے کہ تو ہمارے اتنے بڑوں بڑوں کو توا کہہ دیا. بھائی توا ہم اس لیے میں کہتے ہیں کہ وہ جلتے بہت. کیا کیا جائے, مجبوری ہے ہماری. آپ بھی بہت کچھ کہتے ہیں, چلو ہم نے توا کہہ دیا تو پھر حرج تھوڑی ہو گیا. تو سارے کھڑے بدعت بدعت شرک شرک شرک, خبردار اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, نہیں پکارنا. اور جب قیام کا وقت آیا
سجدے میں چلے گئے, رکوع میں چلے گئے. جب وقت آیا کہ اب صرف اللہ کو پکارنا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے ہر شیطانی طاقت کو پکارا, اللہ کو نہیں پکارا. جو پڑھتے تھے نماز قائم نہیں کرتے, اور جو نماز قائم کرتے تھے جب بے وقت آیا تو انہوں نے پوری دنیا میں ثابت کیا کہ نماز قائم کرنے والے اور ہیں, نماز پڑھنے والے اور ہیں. مقامات مقدسہ کو آزاد کرا کے, ان کا دفاع کر کے, زائرین کو کروڑوں کی تعداد میں بلا کے خود زیارت نہیں کرتے, جو قیام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دفاع کرتے ہیں, وہ حفاظت کرتے ہیں چار طرف پھیل کے, اور دعوت دیتے ہیں زائرین کو کہ آ جاؤ, جتنی تعداد میں آنا ہے آ جاؤ, ہم تمہارے دفاع کے لیے قیام کر رہے ہیں. دوسرا موجودہ, اور دیکھیے جو بات کریں عام ریکارڈ, ہر آدمی ریکارڈ کر رہے ہیں نا ہماری بات, ہر بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے, سن لیجیے. دوسری بات, محرم سے پہلے یعنی یکم محرم سے پہلے یہ آئی تھی نا ویو, کووڈ کی ویو آئی تھی, تو پرسنٹیج پورے پاکستان میں کیا تھی, 14 سے 18%. یہ ریکارڈ ہے, آپ موبائل میں نکال لیجیے گا کووڈ میں, اور جو میں تاریخیں بتا رہا ہوں یہ نکال لیجیے گا. 14 سے 18, اور کراچی میں تھی 16 سے 30, 16 to 30%. اور قیامت پہنچی ہوئی تھی سب کو کہ محرم آ رہے ہیں, ابھی اور نکلیں گے لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. چیلنج کر رہا ہوں, عاشور کے بعد کر دیکھو, عاشور کے بعد اٹھا لو ریکارڈ ہے میرے پاس, جس کو چاہیے مجھ سے لے لے, ورنہ خود ہی نکال لے, اب تو بچہ موبائل میں سے نکال لیتا ہے. عاشور کے بعد 14 سے 20 سے 30 سے کم ہو کے آئی 6.8 سال, 6.5 پونے 7 آئی. سنو کتنے نکلے, عاشور سے زیادہ نکلے تھے 6 روپے. جی آپ کو بتا رہا ہوں, عاشور سے میں نے کہا نا کہ 4000 جلوس تو ماشاءاللہ بغیر پرمٹ کے مل گئے نا آپ کو, ملے نہیں ملے. یہ کہہ رہے ہیں جلوس روکیں گے, ہم تمہارا جلوس اٹھا دیں گے, تم کس چکر میں ہو. یعنی کہتے ہیں جلوس روکیں گے, یہ کہتے ہیں میں نہیں روک دیں گے. روکو, جتنا روکو گے جلوسوں کی تعداد بڑھ گئی, لیکن احمقوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اتنا چھوڑو, جتنا ہے اتنے کرتے رہیں. جتنا تم تک کرو گے 365 دن تمہارا جلوس اٹھا دیں گے. اور نہیں تو آزما کے دیکھ لو, آزما رہے ہو 2 سال سے, اور آزما لو, آزما لو. یہ قوم ان گیت اور بھکیوں میں آنے والی نہیں ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب آئیے چہلو پہ نکل آئے 4-5 کروڑ لوگ باہر. چہلو کے بعد جا کے ابھی دیکھ لیجیے ٹی وی 2.5% پہ آ گیا. بڑھنا چاہیے تھا نا, کروڑوں لوگ ایک ساتھ مل رہے آ رہے ہیں, مجلسیں جلوس سے ہو رہا ہے کہ نہیں, تو سمجھ میں آئی بات. اس لیے اطمینان سے وہ 2 کروڑ آدمی کربلا گیا تھا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہی محافظ ہے. سمجھ میں آئی بات, جس کے پاس جا رہے ہیں وہی محافظ ہے. لہذا جتنے بھی واپس آئے الحمدللہ کسی ایک کا بھی پازیٹیو, بڑی کوشش کی کہ کچھ کر لو, کچھ 2-4 پہ نکال دو, کچھ کر لو, روک لو, 24 گھنٹے روکو, 50 گھنٹے روکو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہارے سینوں پہ اسی طرح سانپ لوٹتے رہیں گے, اور یہ عزرداری کا سفر اسی طرح آگے بڑھتا, اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا. تم جو بھی اقدام کرو گے اس کا الٹا. حاکم شام نے اقدامات کیے حسن کے راستے کو روکنے کے لیے, اپنے خیال میں کامیاب, اپنے خیال میں کامیاب. صلح بھی کر لی, صلح نامہ بھی لکھوا دیا, شرائط بے شک حسن کی صحیح بات تو میں نے پھاڑ دی نا, اسے پھاڑ دیا صلح نامہ, پھاڑ دو. صلح نامہ پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے, تاریخ میں تو شبد رہ گیا نا, تاریخ میں تاریخ میں وہی باقی رہا جو حسن نے لکھا تھا. تاریخ میں یہ باقی نہیں رہا کہ اسے پھاڑ دیا, ادھر گیا ادھر گیا, ہاں لکھا ہوا اسے پھاڑ دیا, اس کی بات زندہ نہیں. تاریخ میں کیا باقی رہا, حسن نے جو شرائط لکھی تھی وہ باقی رہی. حسن کی شرائط میں کیا تھا, سن لے دنیا, ہم پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو. حسن نے پہلی شرط یہ لکھائی گی کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوگا. لکھوائی میرے بابا, اچھا بھائی ہوتا رہا بعد میں, ہم اسے بحث نہیں. بحث یہ کہ اگر نہیں ہوتا تھا, سنے سارا عالم اسلام, اگر یہ نہیں ہوتا تھا تو کہہ دینا چاہیے تھا حاکم شام کو کہ یہ آپ کیا شرط لکھ رہے ہیں,
ہم میں سے کون علی کو برا بھلا کہتا ہے؟ لیکن نہیں، کہا گیا کہ نہیں ہوگا آج کے بعد، نہیں کریں گے آج کے بعد۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بند کیا کرایا تھا؟ ساری تاریخ سے لکھ رہی ہے نا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے کارناموں میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ مولا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، تو کون کرتا تھا؟ کون کرتا تھا یہ سب و شتم؟ کس کے حکم سے ہوتا تھا؟ کہ اگر نماز کے بعد سب و شتم نہ کیا گیا تو دوبارہ نماز پڑھتا تھا کہ قضا ہو گیا، اب دوبارہ پڑھو، دوبارہ سمجھ۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے تاریخ کا سفر، یہ ہے قدرت کے فیصلے، یہ ہے مشیت کے فیصلے۔ 90 سال ہزاروں ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوتا رہا، اور ثبوت کس نے دیا؟ حسن نے صلح پہ سائن دستخط کرا کے میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، تاریخ میں دستاویز محفوظ ہو گئی، بے شک وہ پھاڑ دے۔ بس یہی تو حسن بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اعتراف جرم کرا لیا 40 ہجری میں نے اعتراف، سارا عالم اسلام سن لے، عالم میں نے اعتراف جرم ان سے کروا لیا، اب میرا بھائی کربلا میں سزا سنائے گا۔ اور حسین نے کیا سزا سنائی؟ حسین نے سزا یہ سنائی کہ تم نے میرے بابا پہ جس ممبر سے سب و شتم کیا، اب قیامت تک ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا علی کے۔ لاکھوں کروڑوں مجالس میں علی کے فضائل سنتے ہو، ولایت علی کا ذکر سنتے ہو، سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے والا ہے علی کا بیٹا حسن۔ سب سے پہلے اس نے بنیاد رکھی، تاریخ یاد رکھا کرو، سب سے پہلے اس نے بنیاد رکھی، بس میں نے سزا اعتراف جرم ان سے کروا لیا، اب آگے کا مرحلہ میرا بھائی طے کرے گا۔ تو حسین نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ مرحلہ طے کیسے کرانا ہے، ہزاروں کے لشکر سے جنگ تھوڑی کی تھی، 72 کو لے کر آیا تھا، ایسے ہے نا، 72 کو لے کر آیا تھا، ولایت کی جنگ لڑی تھی کربلا میں تاکہ قیامت تک کے لیے ممبر دے دیا جائے، اس ممبر پہ نام ہوگا مجلس حسین، نام ہوگا مجلس حسن، نام ہوگا مجلس زینب، نام ہوگا مجلس علی، نام ہوگا مجلس زین العابدین، ہر امام کے نام کی مجلس ہوگی، لیکن فضائل میرے بابا علی کے ہوں گے۔ فضائل میرے بابا، سمجھ آگے کس کا احسان ہے؟ یہ آپ پر ہم پر۔ بیٹا ایسے بھسکسے نعرے نہ لگاؤ، نعرہ کریکٹر کو مسخ کرنے کی کوشش کی، مگر تاریخ میں کہاں کہاں مسخ کریں گے؟ بھئی ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ اپنا بھی نہیں پڑھتے، اپنا بھی پڑھے تو ہمارے منہ نہ لگے، آگے ہم سے نہ لڑے، ہمیں بتانا، پہلے ہم کو ان کا بتانا پڑتا ہے، بھائی یہ تو پڑھ لے پہلے اپنا، ان کو وہ بھی پتہ اتنا جاہل ہے کہ اپنا نہیں پتا، ہم سے لڑے۔ ایسے تاریخی جاہلوں سے ہمارا سامنا ہو گیا ہے۔ اب اگر میں بتاؤں کہ جب تاریخ میں پڑھ تو یہ معلوم ہو ہجری 8 میں کیا ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کیا ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کون مکہ سے آیا تھا صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے، کون تھا جس کی بیٹی نے اس کے نیچے سے مسند کھینچ لی تھی؟ پوچھ اپنی تاریخوں سے پوچھ، تاریخ سچی گواہی دے گی اس معاملے میں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جان ڈھونڈو، پوچھو اپنے ملاؤں سے وہ کون تھا جو صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی بیٹی نے مسند کھینچ لی تھی، اور جب اس نے کہا تھا یہ تو نے کیا کیا، کہا اس لیے کہ یہ رسول کی مسند ہے اور تو کافر ہے۔ سلام ہو اس بیٹی پر، سلام ہو۔
باپ کو، اپنے باپ کو، سگے باپ کو رسول کی مسند پہ بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ جاؤ پڑھو تاریخ۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کیوں کہہ دیا، فلانے کو کیوں کہہ دیا۔ لو ابھی اب مروان کو گالی دیں، تھوڑے دن بعد اس کے رشتے دار نکل آئیں گے۔ ایک تو بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جتنے ایسے ہیں سارے ان کے رشتے دار ہیں۔ ابھی تک مروان کے رشتے دار پیدا نہیں ہوئے، لیکن امکان یہ ہے کہ تھوڑے دن بعد اس کے لیے بھی نکلیں گے۔ ہمارا دادا تھا، ہمارا پردادا تھا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، تو ساروں سے تمہاری رشتے داری ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم تو کتنی احتیاط سے اشارے کر کر کے لعنتیں بھیج رہے۔ اب یہ لعنت ہی ایسی چیز ہے جو خود ہی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پوچھو کیوں نہیں بتاتا تمہارا ملا تمہیں کہ وہ کون تھا جس کی داڑھی پکڑ کے علی کے بیٹے حسن نے اس کی ناک پہ مکے مارے۔ پوچھو اپنی تاریخ سے پوچھو، تمہارے تو ملا نے بھی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی۔ پوچھو ان سے کون تھا وہ کہ جب آیا تھا صلح کی تجدید کرانے اور سمجھا تھا کہ حسن 4-5 سال کی تو ہیں، بچے ہیں اور نانا محبت بہت کرتا ہے اپنے نواسے سے، اس کو لے کر جاؤں گا، اسے سفارش کراؤں گا، اور جب یہ حسن کہہ دے گا پھر تو رسول نہیں ٹالیں گے، پھر تو نانا نہیں ٹالیں گے۔ اور ہے بھی ایسے، حسن کہتے تو ٹالا جائے گا، لیکن وہ حسن ہی کیا جو باطل کی شناخت نہ رکھتا ہو، جو باطل کو نہ پہچانتا ہو، وہ حسن ہی کیا جس کو باطل کی شناخت نہ ہو۔ میرا یونس نے کہا صاحبزادے میری سفارش کیجیے اپنے نانا کی بارگاہ میں، تو ناک پکڑی، داڑھی پکڑی اور ناک پہ مکے مارے 4 سال کے بچے نے، کہا کلمہ پڑھ لے، اس کے علاوہ کہیں سے تیری مشکل حل نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا کہ جسے میں بچہ سمجھ رہا ہوں یہ علم لدنی کا حامل ہے، کوئی مجھے پہچانے نہ پہچانے یہ ضرور پہچانتے ہیں۔ کتنے ہی نقابیں ڈال لیں، سمجھ گیا کتنی نقابیں ڈال۔ کون حسن؟ یاد رکھیے حسین بھی خطیب ہے، علی کے بیٹے ہیں نا، صاحب نازل بلاغہ کے بیٹے ہیں، لیکن جتنے مقامات پہ لشکر اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا، جبل اور صفین سے پہلے علی نے سب سے زیادہ حسن کو بھیجا۔ جاؤ کوفے جاؤ، جاؤ بس سے جاؤ، حسن جاؤ۔ حسن کا خطاب ہوتا تھا جب لشکر تیار ہوتا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کوفے میں وہی منافقت شروع ہو گئی تھی۔ ایک دو بیٹھے تھے بڑے بوڑھے مقدس نما، تاریخ کے مقدس نما بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے نہیں آپس کی لڑائی ہے، الگ رہنا، غیر جانبدار رہنا، نہ ادھر رہنا نہ ادھر۔ جب حسن گئے خبردار جو حق کا ساتھ نہیں دے گا وہ باطل ہے۔ اور سنو میرا بابا علی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ یہ حسن کا خطاب پورا خطبہ ہے، خطبہ ایک نہیں ہے، 18 خطبے میں نے نکالے۔ ظاہر ہے کہ وہ موقع تو نہیں نا، وہ جو دیگر مجالس پڑھیں گے ان میں پیش کرتے جائیں گے۔ 18 خطبے ہیں جو اپنے بابا کی حمایت میں دیے حسن نے، ہر جگہ جا رہے ہیں، کبھی مالک اشتر ساتھ ہیں، کبھی عمار یاسر ساتھ ہیں، کبھی ابن عباس ساتھ ہیں، یہ سب جاتے ہیں ساتھ، کبھی ابو ایوب انصاری تک گئے، ضعیف صحابی، وہ تک حسن کے ساتھ، لیکن خطاب کا حکم کسے ہوگا تھا؟ صرف اور صرف حسن کو، میرا بیٹا حسن خطاب کرے گا۔ ہاں بعض مقامات پہ حسن نے اجازت دی تو جناب بیس بن عمار نے اجازت، عمار یاسر نے بھی خطاب کیا، مالک نے بھی خطاب کیا، لیکن سب کا سردار کون ہے؟ سردار کون ہے؟ پہلا خطاب میرا بابا صراط مستقیم ہے، وہی ہدایت ہے، جو اس کے راستے پر رہے گا وہی نجات پائے گا، اور جس نے میرے بابا سے ہٹنے کی کوشش کی وہ گمراہی کے وادی میں، گمراہی کے غار میں، گمراہی گھاٹی میں گر جائے گا۔ یہ حسن ہے۔ اور پھر کہتے کہ صاحب وہ مزاج نہیں تھا جنگ والا، مزاج ہوتا ہے امامت کا، امامت کا مزاج ڈھلا ہوا ہوتا ہے مشیت کے ساتھ سے۔ اپنا مزاج نہیں تھا کہ ہمارا تمہارا مزاج کہ 5 بھائی ہیں تو 5 کے الگ الگ قبلے ہوں گے، 5 کا الگ الگ مزاج ہوگا، یہ ہمارا تمہارا ہے۔ امام ہے امام، ہر حال میں امام۔ حسن کی جگہ حسین ہوگا تو وہی کام ہے، حسین کی جگہ حسن ہوگا تو وہی کام ہے۔ تو مزاج امامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مشیت کی مرضی کے سانچے میں ڈھلا ہوا، وہ صرف یہ دیکھتے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ صرف وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے۔ لہذا ہر میدان میں
ان کو بھیجا جا رہا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جنگ سے جی چرانی پہ تو جنگیں پڑھ لو, زیادہ نہیں 3 جنگیں پڑھ لو, جمل صفین نہروان, اور دیکھ لو جا کے تاریخوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حملے کیے کس نے. سب سے زیادہ حملے کرنے والا علی کا لال حسن, اور صفین میں تو کہنا پڑا مولا کو کوئی روکو اس جوان کو. نحو البلاغہ میں ہے, یہ دلیل دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حملے کس نے کیے تھے, اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. نحو البلاغہ میں خطبے کا عنوان ہی یہی ہے. جب حسن کو بڑھ بڑھ کر حملے کرتے دیکھا تو فرمایا کیسا ہوگا حسن جو آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا. تو علی کو کہنا پڑا روکو اس جوان کو, مجھے ڈر ہے رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی زخم نہ آ جائے. یعنی علی کس نظر سے دیکھتے تھے حسن حسین کو, یہ رسول خدا کی نشانی ہے. اپنے بچوں کو آگے زخم کھانے کے لیے عباس ہو, محمد حنفیہ ہو, ان کو آگے کرنا, لیکن رسول خدا کے بیٹوں کو, فاطمہ کے بیٹوں کو, ان کو بچانا ہے, ان پر کوئی زخم نہ ہے. تو ایسے حملے کرنے والا حسن آخری صف پہ نگاہ, جب گھس جاتے تھے نظر نہیں آتے تھے لشکر میں, دوسرے جاتے تھے پیچھے اور وہ پیچھے ہی رہ جاتے تھے. علی کا بیٹا حسن پرے کے پرے صاف کر کے آتا تھا. امام حسن مجتبیٰ کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات. جمل نہیں ختم ہو رہی جنگ, ختم نہیں ہو رہی جنگ, کبھی اس کو بھیجتے ہیں کبھی اس کو بھیجتے ہیں. عجیب منظر ہے, لاشوں کے ڈھیر لگتے مگر کوئی قریب نہیں پہنچ پا رہا. جمل کے ڈھیر لگتے, ایسی جنگ. محمد حنفیہ کو بھیجا, جاؤ جاؤ پے کر دو ناقے کو, جنگ ختم ہو جائے گی. پوری کوشش کے باوجود نہ جا سکتے, پہنچ نہ سکتے. محمد حنفیہ علی کا بیٹا ہے بھائی, لیکن وہاں تک نہ پہنچ. حسن نے علم لے لیا ہاتھ, محمد حنفیہ سے علم کس نے لیا. اب جوش دیکھیے, بابا کی طرف اجازت نظروں سے دیکھا, علی نے مسکرا کے اجازت دی, جا. اب محمد حنفیہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن گئے علم خاک میں اور ایسا حملہ کیا کہ پرے کے پرے صاف کر کے پہنچ گئے ناقے کے پاس, پے کر دیا ناقے کو. بس ناقے کا گرنا تھا, بیٹھنا تھا کہ جنگ کے ختم کے آثار پیدا ہوئے. اور محمد حنفیہ کے چہرے پہ ذرا رنج و محن, کچھ ملال کے آثار. علی نے مسکرا کے دیکھا, سینے سے لگا کے کہا رنجیدہ مت ہو, تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. رنجیدہ مت ہو, وہ رسول خدا کا بیٹا ہے, تیرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر وہ وہاں تک چلا گیا تو اس کا حق ہے. میں تجھ سے راضی ہوں, محمد حنفیہ کا دل رکھا, میں تجھ سے راضی ہوں, تو میرا بہادر بیٹا ہے, لیکن اپنے آپ کو کبھی اس مقام پہ نہ رکھ جس مقام پہ اللہ نے فاطمہ کے بیٹوں کو رکھا ہے, جس مقام پہ رسول خدا کے بیٹوں کو اللہ نے رکھا ہے. سمجھ میں, یہ ہے حسن, یہ حسن. اسی حسن کو پورا مدینہ باہر بیٹھا ہوتا تھا جب چھوٹے تھے نا دونوں شہزادے, گھر سے نکلنے کے لیے, گھر سے نکلیں گے اب, سب استقبال کے لیے تیار تھے کہ حسن آئیں, حسین آئیں, ہم کھیلیں گے ساتھ. کیوں؟ سب کو معلوم تھا کہ رسول کو کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے. لہذا سب بیٹھے رہے کہ نکلے اور ساتھ ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, جو بھی ہے. بچوں کا کھیل کا میدان ہو تو وہاں تک بھی ساتھ جا رہے ہیں, سب ساتھ جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی مدینہ, اسی مدینے میں حسن کو کوئی سلام نہیں کرنا. ابھی میں آپ باعث کریں, اور جیسے میرے بھائی نے آپ سے کہا ہے, میں بھی گزارش کروں کہ دیکھیے شہادت پچھلے سال بھی ماشاءاللہ آپ نے مجھے پڑھنے دی تھی, مجھے پڑھنے دیجیے گا نا. لیکن سال میں یہ کتنی بڑی عظیم شان بنے سے معلوم ہے نا آپ کو. اور یقین مانے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت یہ مجلس سنی بھی جا رہی ہے, دیکھی بھی جا رہی ہے. تو ان سب نے ایک ہی التجا کی ہے ہر ایک نے کہ قبلہ شہادت پوری پڑھیے گا. اب انہیں تو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ بھئی یہاں صورتحال مومنین کیا ہو جاتی ہے, مومنین بے قابو ہو جاتے ہیں نا. اس لیے میرا قصور تھوڑی ہوتا, میں تو چاہتا ہوں میں تو آدھے گھنٹے پڑھوں گا شہادت, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ باہر جو بیٹھے نا لوگ, وہ انتظار میں ہیں. میرے دوستوں, اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرنا. لاکھوں کروڑوں آدمی دنیا میں یہ مجلس دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پڑھوں, نہیں, اس مجلس کا اپنا مقام ہے. یہ وہ پاک اور صاف لوگوں کی قائم کردہ مجلس ہے کہ قیامت تک اس کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی پڑھے, میں نہیں, کوئی بھی پڑھے, کوئی بھی ذاکر. وہ تو ذاکر کا اعزاز ہوتا ہے نا کہ وہ یہاں مجلس پڑھ رہا ہے. مجلس اس کی محتاج نہیں ہوتی, یاد رکھنا ہمیشہ. جب نہیں تھے ہم, مجلس ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, ہم نہیں ہوں گے جب بھی ہوگی. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے
گمان باطل ہوتا ہے کہ پڑھنے والا یا مجمع ہوگا تو مجلس ہوگی، اور خدا کے بندہ مجموع میں حسین نہیں ہوتا، مجموع میں اہل بیت نہیں ہوتے، کروڑوں خرچ کرنے میں اہل بیت نہیں ہوتے۔ جاؤ کسی غریب کی کٹھیا میں جاؤ، جاؤ اس کی جھگی میں جاؤ، جاؤ جہاں اس کے پاس بلب بھی نہیں ہے، ایک دیا جلا کے بیٹھا ہے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ، ذرا سی شیرینی رکھتی کیونکہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور حدیث قصہ پڑھا ہے، وہاں فاطمہ ہے، وہاں کبھی بھی عزاداری کو پیسوں میں نہ تولنا، جس نے پیسوں میں تولا بس وہ پیسوں میں تل جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ وہ کہے گا میں نے کروڑوں خرچ کیے، وہ کہے گا میں نے لاکھوں لے لیے، ہے نا؟ عزاداری اس کا نہیں ہے، عزاداری حسین کا تعلق ہے قلب قلب قلب، دل دل دل۔ ہم کسی سے بھی چھپا لیں، مادر حسین سے اپنے دلوں کو نہیں چھپا سکتے مادر حسین سے بس۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جب حسین کا ذکر ہوتا ہے ماں زہرا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یقین رکھو ہے نا، جہاں بھی خلوص سے پرچے پر بچے گا ماں زہرا آئے گی۔ ابھی تو میں مسائل شروع بھی نہیں کیے، میں صرف زمین ہمار کر رہا ہوں مسائل کے لیے۔ اب انصاف سے بتائیے، جب حسن کا ذکر ہو تو جب حسن کا ذکر ہو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ مجھے یہ خیال انسان کو ہونا چاہیے کہ میں جس پر شہزاد پہ بیٹھا ہوں، اس پر شہزاد پہ کہیں نہ کہیں بلند ترین مقام پہ دو ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک حسن کی ماں بیٹھی ہے، ایک آپ کے زمانے کا امام بیٹھا ہے۔ ہر پڑھنے والا یہ سوچ لے، ہر سننے والا یہ سوچ لے، مسئلہ حل ہو گیا ہے نا؟ اتنی سی بات ہو، توجہ کر لے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے مجھے خود بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ منبر پہ آ کے میں کہہ رہا ہوں، بیوی آتی ہیں، فاطمہ زہرا آتی ہیں، لیکن نیچے اتر کے میرا کچھ اور ہو جائے کام، نہیں نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بس کیا ہونا چاہیے؟ یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اور یہاں کون سی بات دوستوں کی بات کریں۔ میرا یقین ہے کہ 14 معصوم ہوتے ہیں، میرا یقین ہے کہ کربلا کے 72 ہوتے ہیں، میرا یقین ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں، میرا یقین ہے کہ ملائکہ، ہر مومن کے ساتھ ایک ملک بیٹھا ہو، ممکن ہے زیادہ بھی ہو لیکن بیٹھے۔ کیوں؟ ذکر ہو رہا ہے جس کا اولاد رسول۔ وہی حسین جب نکلتے باہر، اب گھر سے نکلتے تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے، کچھ ویسے ہی سلام نہیں کرتے بغض اور کینے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کے بابا نے میرے باپ کو مارا تھا، اس کے بابا نے میرے دادا کو مارا تھا، اس کے بابا نے میرے چاچا کو مارا تھا، یاد ہے نا سارے رشتے؟ اس کے بابا نے میرے ماموں کو مارا تھا، اس کے بابا نے میرے بھائی کو مارا تھا، یاد آ رہے رشتے؟ بدر میں سارے رشتے اڑائے تھے نا علی نے، سب کی گردنیں اڑائی تھی نا۔ چلیے نام لے دوں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، حنظلہ، ولید، ان سب کے سر اڑائے تھے نا علی نے، سب کے ساتھ۔ تو جا کے دیکھ لینا کس کے رشتے دار تھے۔ اگر کسی کے تو رشتے دار تھے نا، جو بعد میں کہتا تھا کہ آج میں نے بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لے لیا، سمجھ میں آ گیا؟ تو یزید کے رشتے دار تھے کہ نہیں تھے؟ جبھی تو کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے نام نہیں رہا کہ پڑھ لینا کس کا کیا تھا، کس کا نانا تھا، کس کا ماموں تھا، کس کا بھائی تھا، کس کا خالو تھا، کیا تھا، سارے اس لیے آپ کو پتہ چل جائیں گے، سب معلوم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا؟ تو بس حسن آ رہا ہے، کون؟ یہی حسن جس کے بابا نے میرے باپ کو مارا، میرے دادا کو مارا، میرے بھائی کو مارا، میرے چچا کو مارا۔ رسول کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا، اس لیے علی کے نام کو اللہ نے امتحان قرار دے دیا تھا۔ جب تک علی سے محبت نہیں ہوگی، رسول سے محبت ہے نا۔ اب یہ تو وہ ہے، یعنی روایات آپ سنتے چلے جاتے ہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ نکلے اور اب کوئی کہے اسی مدینے میں یا مذل المومنین، معاذ اللہ معاذ اللہ، جانتے ہیں مذل المومنین کے معنی؟ اے مومنین کی توہین کرانے والے۔ میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، لفظی ترجمہ کرنے کی انہیں ہمت ہی نہیں، میں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا ترجمہ یہ لکھا جو آپ نے کہا تھا، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں ہے، لیکن میں وہ ترجمہ کر نہیں سکتا، وہ لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہوگا کسی معصوم کے لیے۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں میں ہمت ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، میں نہیں ادا کر سکتا، اور کبھی کرتا بھی لوگ جانتے ہیں۔ توہین کا لفظ، اہانت کا لفظ لے کر آتا ہوں کہ جو ذرا سا شروع ہو جائے۔ کیا مومن کی اہانت کرنے والے کس سے کہہ رہے ہیں؟ اے جنگ سے جی چرانے والے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسن سے، جو فاتح ہے، نہ معلوم کتنی جنگوں کا فاتح، اس حسن سے کہہ رہے ہیں۔ وہ حسن جو حسین کا امام ہے،
اب آپ اندازہ لگا لیجیے نا کہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ ذکر امام حسین کا سنتے ہیں نا، بس بچوں یہ یاد ہو حسن کون ہے؟ حسین کا بھی حسین کا کیسا امام ہے حسین کا؟ تو جب تک آپ کی شہادت نہیں ہوئی 10 سال کے عرصے میں، اس 10 سال کے عرصے میں کہیں بھی حسین نے اپنے بھائی کے سامنے کوئی حکم نہیں دیا، نہیں دیا۔ کیوں؟ جانتے نا منصب امامت میں میرا بھائی ہے۔ یہ سنت ائمہ رہی کہ جب پہلا امام ہو منصب پہ تو کوئی امام فتویٰ کوئی حکم صادر نہیں کرتا تھا۔ ہاں اگر امام حکم دے تو، جیسے مولانا حسن کو بھیجا جاؤ بیٹا جاؤ یہ کام کر کے، وہ الگ ہے، لیکن اپنی مرضی سے ایسا تو نہیں مانتا۔ حسن نے جو کچھ بھی کیا حسین نے اس پہ صواب یعنی صحیح قرار دیا کہ نہیں دیا؟ عمل کر کے بتایا کہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے مجھ پر لازم ہے وہ مانو، اور تم سب بھی مانو۔ اگر مزاج کا فرق ہوتا نا تو حسین اپنے ہم نواؤں کو لے کے الگ ہو جاتا، وہ جو اتنے سارے الگ ہوتے کہ ہم جنگ کریں گے، بھائی آپ گھر میں بیٹھیے ہم تو جنگ کریں گے۔ جو 72 کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو کم سے کم 8000 مدائن میں تھے جنہوں نے حسن سے بغاوت کی، تو 8000 کے ساتھ حسین جنگ نہیں کر سکتا۔ جب 72 کے ساتھ کی ہے تو 8000 کے ساتھ نہیں، لیکن نہیں جانتا ہے کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے، جو میرا بھائی کر رہا ہے یہی حق ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں اللہ کی مرضیوں کا سوال ہے، یا یہ سوال نہیں کہ مزاج کس کا کیسا ہے، مزاج کا کیا ماننا، مزاج نہیں، مشیت الہی۔ جیسے اللہ کے رسول کا امتحان تھا صلح حدیبیہ، جیسے علی کا امتحان تھا باب فاطمہ پہ آگ لے کر آنا، ہے نا۔ اب میں آ رہا ہوں منظر کی طرف۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بھی ایسے دوست ہیں، میں ان کو دوست ہی کہتا ہوں تاکہ برا نہ مان جائے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا باب فاطمہ پہ آگ لانے کا مسئلہ، ان کو بھی سمجھ، وہ بھی پریشان ہو جاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی گھر میں ہو، ہے نا، یہی دلیل لاتے ہیں نا، دلیل کیا لاتے ہیں، یہی دلیل علی گھر میں، اور ایسے بولتے ہیں غیرت اور سب چیز کو بیچ میں آئیں گے تمہیں کیا مانو۔ یہ بتاؤ سید سجاد ولایت تکوینی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ نا، معصوم ہے نا، ولایت تکوینی ہے کہ نہیں ہے؟ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا اختیارات، اختیارات ہے سید سجاد کے پاس۔ جتنا سید سجاد نے دیکھا اتنا کسی نے دیکھا کسی نے؟ پھر وہاں یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ ایک معجزہ دکھاتے سید سجاد، یہ شام کا بازار، کوفے کا بازار، زندان، وہ ہمارے پڑھنے والے محبت میں ٹھیک ہے لکھا بھی ہوگا بعض مقادر میں، اور توق کی تعریف جب کرتے ہیں خاردار توقی تو کہتے ہیں کہ 9 من کا تھا، جس کے وزن سے عابد بیمار کا سر جھکا رہتا تھا۔ خدا کے بندو کہاں کی لے کر آتے ہو؟ توق کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو امام کے سر کو جھکا نہیں سکتا، امام کے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ امام کا سر جھکنے کی وجہ کچھ اور ہے، سمجھ میں آئی بات؟ امام کا سر جھکنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ امام کا سر اس لیے جھکا رہتا ہے کہ سر اٹھائے تو کیسے ہوگا؟ جب اٹھاتا ہے یا بابا کے کٹے ہوئے سر پہ نگاہ پڑتی ہے مولا سے، یا ماں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سروں، سمجھ میں آئی بات؟ پھر علی، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ علی کون؟ کربلا کے علی کو دیکھ لو تمہیں مدینہ کا علی سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے بڑا امتحان یہی تھا، بدر و احد نہیں، خیبر و خندق نہیں، وہ تو علی کے زور بازو کا ادنا سا کرشمہ ہے، وہ تو ذوالفقار کا ادنا سا کرشمہ تھا جو جنگوں میں دکھایا۔ اصل امتحان کا میدان کون سا تھا علی کا؟ جب لوگ آ گئے تھے دروازے پر فاطمہ، یہ ہے وہ نفس مطمئنہ جس نے شب ہجرت اپنے نفس کا اللہ سے سودا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات جو میں اشارے کر رہا ہوں؟ آگے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ ہے وہ علی۔ اب اس نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اب اس کی مرضیاں گم ہیں، مشیت بتانا چاہ رہی ہے کہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں دے سکتا تھا جو علی نے دیا، کہ علی گھر میں ہو، صاحب ذوالفقار ہو، جوان ہے علی، بوڑھا نہیں ہے،
32 سے 34 سال تک کا سن ہے، بس اس سے زیادہ نہیں علی کا سن۔ ابھی کچھ دن پہلے سب نے ذوالفقار کے کرشمے دیکھے ہیں علی کی تلوار کی، لیکن نہیں، مشیت کچھ اور، تقاضا کچھ اور، ورنہ کیا ہوتا؟ گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا۔ علی کو سمجھ لو، صلح حسن خود سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ جو اعتراض ہمارے دوست علی پر اٹھا رہے ہیں نا، معاذ اللہ، وہ سب اعتراض سب پہ چلے جائیں، حسن پر بھی چلے جائیں، سب جگہ چلے جائیں۔ اور گستاخی معاف، ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہاتھ دیا کرو۔ یہ بھی تو یاد رکھو کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ کون تھے۔ نام کے شیعہ ہوں گے کچھ جنہوں نے بے وفائیاں کی، لیکن جو خالص شیعہ تھے وہ حسن کے ساتھ بھی ڈٹے رہے، وہ حسین کے ساتھ بھی ڈٹے رہے۔ تمہیں وہ 72 اور 72 کے پیروکار کیوں نہیں نظر آتے جو آج تک ڈٹے ہوئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ آج تک ڈٹے۔ تو وہ امتحان کس نے دیا تھا؟ علی نے دیا تھا، اتنا بڑا۔ جب علی سمجھ میں آئے گا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حسن کیا ہے۔ حسن نے تو اپنی شرائط پہ صلح کی تھی نا، صلح حدیبیہ میں تو انہوں نے شرائط رکھی تھی رسول کے سامنے، یا تو حسن اپنی شرائط رکھ رہا، اپنی شرائط۔ تو معصومی تو سمجھنے میں ایسے سطحی نظر سے کام نہ لو، بکرات نہ بنو زیادہ، ہوشیار نہ بنو زیادہ، تجزیہ کرنا سیکھو تاریخ کا، کریکٹرز کو رکھو۔ حسین جب زلجنہ سے نیچے گرے تھے نا، تیروں پر معلق تھا حسین، تیروں پر۔ تو میرے بھائی نے صحیح شعر پڑھا نا، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین تیروں پر، تیروں پر۔ اور جس میں آتا زمین سے لگنے بھی نہیں پائے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور تیروں پہ نہ بھی ہوتا تو زمین پہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ جب زین سے زمین پہ آ رہے تھے نا، ماں نے گود پھیلا لی، ماں بیٹھی تھی نا۔ یقین رکھو کہ فاطمہ زہرا کربلا میں تھی، حسین کا سر فاطمہ کی آغوش میں تھا۔ اب انصاف سے بتاؤ، حسین کے لیے فاطمہ زہرا آ گئے، حسن کے لیے نہیں؟ بس جب حسین اس حالت میں تھے، ایک دستہ دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ حسین نے چلا کر کہا، دو پسر ساتھ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی غیرت سے حمیت سے کام لو، ابھی میں زندہ ہوں، میرے گھر میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے خیموں میں داخل ہونا۔ جانتے پسر ساتھ نے روک دیا تھا، وہ شمر تھا جو دوڑا تھا خیمے میں، رک جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، بعد میں سمجھ داخل، اور شمر واپس آئے، پھر جانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ حسین سے گوارا نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اس کے گھر میں داخل ہو جائے، بس اس لیے ابوہما افضلہما، علی اپنے دونوں بیٹوں سے افضل کیوں ہے؟ کہ جو امتحان کسی نے نہیں دیا وہ علی نے دیا تھا، علی اسی کا بیٹا ہے حسن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے علی، یہ علی، سوائے علی کے کوئی امتحان نہیں دے سکتا تھا، اور یہ امتحان حسن دے رہا کہ صاحب ذوالفقار ہونے کے باوجود، وارث ذوالفقار ہونے کے باوجود لوگ تانے دے رہے ہیں، حسن سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا امتحان تھا، یہی سب سے بڑا امتحان تھا۔ جنگ سے جی چلایا، جنگ سے جی چلایا، شاید اسی لیے حسن نے قاسم کو تیار کیا تھا، میرے لال کربلا میں یہ داغ دھو دینا، ایسی جنگ کرنا کہ معلوم ہو جائے دنیا کو کہ حسن کیسا شہسوار تھا۔ 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے نا قاسم تو اس وقت، یہ پہلے اسی لیے جملے پڑھ دے رہا ہوں کہ آخر میں نہیں پڑھے، وقت ہی نہیں ہوتا نا ان کے پڑھنے کا۔ 1.5-2 سال کا ہے جب حسن وصیت کر رہے تھے، ہے نا، 1.5-2 سال کا، بہت بچہ، اور ماں کو بھی وصیت کری۔ تو کیوں جانتے ہیں قاسم کی جنگ بتائی گی کہ حسن کیا ہے، اور قاسم نے رجب بھی یہی پڑھی تھی، میرے بابا پہ جنگ سے جی چھڑانے کا الزام لگانے والوں آؤ، میں اسی حسن کا بیٹا ہوں، آؤ میری جنگ دیکھو اور سمجھ لو کہ میرا بابا کیسا شہسوار تھا، میرا بابا کیسا شمشیر زن تھا۔ اطمینان سے سن، اطمینان سے سن۔ میں نے کہا پوری دنیا میں یہ شہادت سنی جا رہی ہے، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا، بس حسن آ وہی حسن مدینے میں جا رہا ہے، مسجد نبی میں جاتا ہے، کوئی سلام نہیں کرتا۔ اور حالات کیا ہو گئے؟ حالات یہ ہو گئے کہ جب حسن گھر سے باہر نکلتے تھے سارے بھائی اپنے حلقے میں رکھتے تھے، اپنے حلقے میں رکھتے تھے۔
عباس، محمد حنفیہ، حسین، دیگر بھائی، جتنے بھی بھائی، یہ سب اپنے حلقے میں لے کر چلتے تھے. کیوں؟ حملہ ہو گیا تھا نا، مدائن میں بدبختوں نے حملہ کیا تھا. جب امام نماز کی حالت میں تھا، زانوں میں نیزے کا وار لگا تھا، زیادہ سارے بھائی اپنے حلقے میں لے کر چلتے. مسجد نبی میں جاتا ہے حسن، کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن جاتا ہے حسن. لوگ حسن کو برا بھلا کہنے کے لیے شام سے آتے تھے، عبادت سمجھتے تھے. عبادت جیسے آپ کو آج مار دینا عبادت سمجھتے نا کچھ لوگ، قتل کر دینا. آپ سمجھ رہے اس کی جڑیں کہاں پر؟ برا بھلا کہنے آتے تھے، پوچھتے تھے، پتہ پوچھتے، امی بتاتے تھے، ان کو پتہ بتاتے تھے، شکل دکھاتے تھے. یہ وہ آ کے سامنے آ کے مولا کے معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے. اور مولا ان سے ایک ہی بات کرتے تھے، مولا حسن کہ اگر مسافر ہے تو چل آج میرا مہمان بن جائے. تھکا ہوا لگتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا. سنو علی حسن حسین کے شیعہ سنو کریکٹر کسے کہتے ہیں. مسکرائے. حالانکہ بھائیوں نے آگے بڑھنا چاہا، انصار نے آگے بڑھ کے مارنا چاہا. ٹھہر جاؤ، اجنبی ہے، کچھ نہیں جانتا. یہ تو وہی جانتے جسے پڑھا کہ اس کے ملا نے بھیج دیا. مثلا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں. حسن روک دیتے سب، مسافر دیکھتا ہے. ہاں شام سے آئے، ہاں شام سے آئے. چل یہ بات تو ہوتی رہے گی، چل میرے ساتھ. آج تو پہلی بار آیا ہے، میرا مہمان بن جا، چل جہاں تیری مرضی چلے جانا. زادران بھی دھونا جو تیری پریشانی وہ بھی دو. وہ حیران ہم بھی کہتا تھا آپ حسن ہے؟ حسن ابن علی کہاں؟ ہاں میں حسن ابن علی ہوں، پریشان ہوں. میں تجھے نہیں روک رہا، جو تجھے کہنے رہے کہ میں تجھے روکوں گا نہیں، لیکن تو مہمان ہے، مسافر ہے، غریب الوطن ہے، میرا مہمان بن جا. یہ تھا شہزادہ حسن. یہ کریکٹر پھیلتا جا رہا تھا. جتنا پروپیگنڈا کیا تھا اس نے وہ سب نقش بر آب ہو رہا تھا پورے شام میں. اور پھر وہ بھی تو مسئلہ ہو رہا تھا، وہ یزید ملعون کو، یزید پلید کو جو آگے لانا ہے، بادشاہ بنانا ہے. کیا کیا جائے؟ کہ سب سے بڑی رکاوٹ حسن ہے، سب سے بڑی رکاوٹ حسن. اب وہ آ گیا مروان لعنت اللہ علیہ. ہاں ابھی کہہ سکتے ہو مروان کو کہتے رہو، اس کے رشتہ دار باتیں کر رہا ہوں. بیٹا ایسا نہیں کریں آپ لوگ، دیکھیں مسائل خراب نہ کریں برائے مہربانی. یہ رات بھر سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں رونے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے بچوں ایسا نہ کرو، رحم کرو، میرے حال پہ بھی رحم کرو اور مومنین کے حال پہ بھی رحم کرو. یہ سب گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سب ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اس طرح بیٹھوں کے کرنی کہتے ہیں. اچھا اب وہاں آرام سے کھڑے رہیے یا بیٹھے رہیے. سنی بھائی بات یہ ہے سب. اب مروان ابھی کہہ سکتے ہو آپ اس کو برا بھلا، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی رشتہ دار پیدا نہیں ہوا. جب رشتہ دار پیدا ہوا تو دیکھ لے گا اس کو. ابھی نہیں، ابھی مروان کو کہہ سکتے ہو، ملعون کو جو کہنا چاہو کہہ سکتے ہو. مروان کو کہہ دو، باقی لعنت خود ہی پہنچ جائے گی سب جگہ. اس مروان کو ٹاسک دیا گیا حسن کی ٹارگٹ کرنے کا. ایسا فرد تلاش کر جس کا گھر میں رسوخ ہو. ایک ہی راستہ ہے کہ غذا میں زہر دے دیا جائے. کنیزوں کے ذریعے، خواتین کے ذریعے سے راستہ پیدا کیا ہے، جودہ تک پہنچے. منافق کی بیٹی ہے اشس بن قیس، منافق، اس کا بیٹا محمد ابن اشس جس نے کربلا میں خیانت کی، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا باعث بنا تھا. محمد ابن اشس یہ اسی ابن اشس کی بہن ہے. اشس بن قیس کی بیٹی محمد ابن اشس کی بہن جودہ بنت اشس. یوں ہی جودہ. اب یہ سوال نہ کیجیے گا امام نے اس سے عرض کیوں کیا. قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے پاک بندوں کے گھروں میں کیسی کیسی بیویاں ہیں. جناب نوح کے گھر میں، جناب لوط کے گھر میں. یاد آ گیا نا؟ بس اس لیے یہ حکمت الہی میں دخل اندازی نہ کرنا. تو وہ اس کو کیا انعام کی لالچ دی گئی؟ درہم و دینار الگ، سونا چاندی الگ، لیکن اس سے تیری شادی کی جائے گی جو ملکہ بنے، جو بادشاہ بننے والا ہے اس پورے عالم اسلام کا، اور تو اس کی ملکہ ہو جائے. منافق کی بیٹی تیار ہو گئی یہ کام کرنے کے لیے. اس نے خط بھیج دیا مروان نے کہ میں نے ڈھونڈ لیا گھر کے ایک فرد کو، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. اچھا ایک شیشی زہر کی بھیجی ہے، چھوٹی تسلی اس کا نام ہے تاریخ میں زہر حلاحل. اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ اگر اس کے چند قطرے
اعلانات ختم. سنو پیارا سنو, علی کے شیعہ سنو, حسن کا ماتم کرنے والا سنو, تسلی سے سنو. ابھی میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں. چند قطرے ڈالو گے دریا میں, آبی حیات ختم. جانتے ہیں اس ملونہ نے جس زہر کے چند قطرے آبی حیات کو ختم کرتے, وہ پوری سراہی میں ڈالا, پوری سراہی میں, پتھر کی سراہی. اگر سراہی کا رنگ بھی بدل گیا ہو تو تعجب نہ ہے, کیونکہ جو میں آگے بتانے والا ہوں وہ سنو. جب اس کے گھر میں تھے مولا اور رات کے ایک پہر میں آپ کو پیاس تشنگی کا احساس ہوا, اس سے پانی مانگا, یہ وہ سراہی جس میں اس نے پوری شیشی زہر حلال میں ڈالا, اس سے اس نے کوزے میں پانی بھرا, مٹی کا کوزہ, پانی لے کر آئی. امام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پانی کو منہ سے لگایا. 2 گھونٹ. کتنے؟ 2 گھونٹ, بس, اس سے زیادہ نہیں. 2 گھونٹ پیے تھے کہ کوزہ ہاتھ سے گر گئے, ٹوٹ گئے. امام کا وجود لرز گیا. فریاد بلند کی مولا, فریاد بلند کر کہتے ہو ملونہ, تو نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر. یہ تو نے کیا, یہ کیسا پانی تھا جس نے میرے جگر کو کاٹ کے رکھا. سنو کیسا پانی تھا. جب وہ پانی زمین پہ گرا نا, کچی زمین پہ, تو اس کے اثر سے زمین نے جوش مارنا شروع کیا. بس حسن کے گھر سے شور بلند ہوا, ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. سب سے پہلے جو ہستی پہنچی ہے اس کا نام ہے زینب. ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی, ہائے میرا حسین پہنچے, عباس, علی کی ساری اولاد جمع ہو, علی کی ساری اولاد جمع ہو. حسین نے اپنی آغوش میں صبر کیا. بہن سے کہا, بہن لگن لے کر آؤ. زینب دوڑی دوڑی گئی, لگن لے کر آئی. حسن کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہوئی اور جگر کٹ کٹ کر گرنے لگا. سب بیٹھے رہو, کوئی نہیں کھڑا ہوا, بیٹھ جاؤ وہیں پہ, ادھر ہی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ وہیں پہ. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنا شروع ہوئے. لگن میں, نہیں میں نہیں مانتا, ابھی میں نے تم سے کیا کہا, انصاف سے بتاؤ. حسین کا گلا کٹ رہا, حسن کے جگر کے ٹکڑے گرے, مانا ہے گی. بس سنو, سنو, کہیں نہیں گرے حسن کے جگر کے ٹکڑے, یہ زہرا کا دامن تھا جس میں گرے. قیامت کے دن جہاں اور سب چیزیں لائے گی, اپنے دامن میں حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لے کر آئی. سنو آخری جملے, ٹھہر جاؤ وہیں پر, وہیں پر ٹھہر جاؤ, باہر والے بھی وہیں پر ٹھہرو, کوئی اندر نہیں آیا. ابھی سنو, جنازہ تیار, پہلے وصیت کی سب کو, خاص وصیت کی قاسم کے لیے. جنازہ تیار ہوا, لیکن کیا گھر سے جا سکتا تھا اتنی آسانی سے؟ جب بھائیوں نے اٹھانے کی کوشش کی, بہنیں گر پڑی. بھائی واپس رکھ دیتے, بھائی واپس رکھ دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ اطمینان سے بہنیں پہنچا دیں. بہت دیر ہوئی, آخر جب جنازہ باہر نکلا ہے نا, تو یاد رکھو, جب تک جنازہ گھر میں رہے اس وقت تک جی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نہ جائے, لیکن جب گھر سے نکل جائے نا